تو میرے محترم سامعین، بستی آباد تھی، رزق کی فراوانی تھی، امن تھا، نہ اندر سے کوئی خوف نہ باہر سے کوئی خوف، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ جرم کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو گئے۔ اور اللہ کو ناشکرہ انسان اتنا ناپسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ شیطان نے اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ مجھے نکالا ہے نا، میں بھی تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ یہ تیری نعمتیں کھا کے تیری ناشکری کریں گے، تیرے گلے شکوے کریں گے۔ ہاں تو ان کو نعمتیں عطا کرے گا، یہ تیرے نافرمان بنیں گے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا جا جتنا مرضی زور لگا لے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے سے بندے شکر گزار ہیں، فرمایا جن پہ تیرا زور کبھی بھی نہیں چلے گا۔ کتنے ناز سے، کتنے فخر سے اللہ فرما رہے ہیں وہ میرے شکر گزار بندے ہیں، ملعون تیرا زور ان پہ کبھی نہیں چلے گا۔ اور ہمیں چاہیے ہم سب ان شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائیں۔ کیوں جی؟ ہونا چاہیے یہ نہیں؟ جب ہم کوشش کریں گے تو حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے ہمیں داخل فرما دیں گے۔ شکر گزار بندے بنو، شکر گزار۔ پانی پیا شکر الحمدللہ، کھانا کھایا شکر الحمدللہ، پی لیا ٹھنڈا نہیں سی، ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، نیسلے کا نہیں ہے بھائی، جو پی لیا مل گیا شکر الحمدللہ۔ کھانا کھایا جی اور تو سب ٹھیک تھا، بس ذرا ٹیسٹ نہیں تھا۔ وہ کیا چیز ہے جو بیچ میں ڈال دیں بھائی؟ نمک ڈال دیا، مرچ ڈال دی، وہ ٹیسٹ کیا چیز ہے وہ بھی ڈال دیں؟ یعنی یہ ناشکروں کی زبان ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ایک کھانا جو تمہارے لیے تیار ہوا کتنے انسانوں کی محنت لگی ہے اس کے اوپر، کتنا وقت لگا ہے۔ ایک کسان کو دیکھو کیسے اس نے راتوں کو اٹھ کے پانی دیا، تب جا کر وہ گندم اناج تیار ہوا ہے جی، وہ کتنے انسانوں کے ہاتھوں سے پھر منڈی کے اندر پہنچا، پھر اس کا آٹا بنا، پھر تیرے لیے صاحب بہادر روٹی تیار ہوئی ہے۔ جانور کو دیکھ کس طرح اس کی ماں نے جنا اور کس طرح وہ پروان چڑھا، اور پھر کس طرح تیرے لیے تڑپا، ذبح ہوا، اپنی جان دی، اور پھر اس کے ٹکڑے ہوئے، پھر تیری ہنڈیا کے اندر پکا اور پھر تیرے سامنے آیا۔ چاہیے تھا تجھے شکر ادا کرتا، ظالمہ تو خدا کی نعمتیں کھا کر اور اوپر سے کہتا ہے جی مزہ ہی نہیں آیا، جی ٹیسٹ نہیں تھا اس میں۔ کبھی غور تو کر، حق تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، انسان کبھی غور تو کر، تیری خوراک کن پروسیس سے گزری ہے، کبھی غور تو کر۔ یہ نعمتیں کتنے لوگ ان کو ترس رہے ہیں، ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ جو تیرے سامنے اتنی ڈشیں پڑی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ تو سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے، اور تجھے سب کچھ ملا ہے، تجھے چاہیے کہ ان کے اوپر شکر ادا کر۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کرو گے ہم زیادہ کر دیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے ہم زیادہ کر دیں گے۔ اچھا جس چیز پہ شکر ادا کرو گے ہم وہی زیادہ کریں گے۔ صحت پہ شکر ادا کرو گے ہم تمہاری صحت زیادہ کر دیں گے۔ نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتیں زیادہ کر دیں گے۔ فرمایا عبادات پہ شکر ادا کرو گے ہم تمہیں زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ فلانی چیز بڑھاؤں گا، میں لئن شکرتم لازیدنکم، جس چیز پہ شکر ادا کرو گے ہم زیادہ کر دیں گے۔ عبادات پہ، صدقہ خیرات پہ شکر ادا کرو گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زیادہ کر دیں گے، زیادہ توفیق دیں گے تمہیں، زیادہ اجر دیں گے تمہیں، جب تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرنے لگ جاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کروں گا کیا؟ اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر؟ یعنی بتلا دیا کہ پھر تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا، بلکہ اپنی شان رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرے محترم سامعین شکر گزار بندے بنے، قوم نہ شکری ہو گئے، گلے شکوے ہیں ہماری زبانوں کے اوپر، ماں باپ کے نہ شکرے ہیں، ہوئے ساڑھے ابے نے کی پڑھایا جی، تمہیں ایک انسان بنایا، اچھا شہری بنایا، جب باپ بنو گے تو پتہ چلے گا، اچھے بھلے جی ہمارے باپ نے کچھ بنایا ہی نہیں، چاچے کو دیکھو، تائے کو دیکھو، فلانے کو دیکھو، ٹمکڑے کو دیکھو، اس نے یہ بنا دیا وہ کر دیا، ماں باپ کے نہ شکرے۔
اور یہ اللہ کی ذات کے بعد، کملی والے پیغمبر کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں تمہارے، اور تم ان کے نہ شکرے ہو۔ لوگوں کے گلے شکوے ہیں، دوستوں کے گلے شکوے ہیں، فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچا اس کا شکر ادا کرے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہنستا بستا ملک تھا لیکن وہ ہمارے نہ شکرے ہو گئے، من حیث القوم نہ شکرے ہو گئے۔ اور آج من حیث القوم ہمارا بھی حال یہی ہے، نہ شکرے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، 2-4 دن مندہ ہوا جی کیا بتائیں جی مولا، کیا بتائیں جی آپ، ہے نہیں، منہ کے اوپر سجا رکھا ہے اور اللہ نے بھی پھر ہے نہیں ڈال دی ہے، جاؤ بھی پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، اور سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہیں، پیسے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، ہائے کہیں کو لوٹ کے نہ لے جائے، یہی تو پریشانی ہے، امن ہی نہیں ہے، کاروبار ہے پریشانی ہے، پتہ نہیں یار کہیں ڈوب نہ جائے، پتہ نہیں کیا بننا ہے جی مولوی صاحب، پتہ، میں نے کہا کچھ نہیں بننا، خدا کے ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر ان کی کیا بدلی زمانے بھر کی ہوا بدلی، رب مہربان تو جگ مہربان، جی رب ناراض تو سارا ہی ناراض۔ اور نظر ان کی کیا بدلی زمانے بھر کی ہوا بدلی، اور مزاج دوستاں بدلا نگاہ اقربا بدلی۔ جب حق تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں سارا جہان اس پہ مہربان ہو جاتا ہے، جب حق تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ساری کائنات پھر اس کی بغاوت کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی جنگل میں درندے کے اوپر سوار ہے، کسی نے پوچھا کیا طریقہ ہے درندے کی سواری کا، اس نے کہا اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، تو خدا کا ہو جا ساری مخلوق تیری ہو جائے گی۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، اس کا ہو جا، بیوی فرما بردار ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، تمہارے متحد ملازم تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے، تم خدا کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور جب تک خدا کے باغی و نافرمان رہو گے یہی حالات رہیں گے۔ تو فرمایا فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ہمارے ناشکرے ہوئے، نافرمان ہوئے، ہمارے حکم عدولی شروع کر دی، باغی ہو گئے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا، لباس پہنا دیا، جس طرح انسان لباس میں ڈھانک دیا جاتا ہے، ہم نے بھوک اور خوف سے ان کو ڈھانپ دیا۔ اور بما کانوا یصنعون، اللہ فرماتے ہیں یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ میرے محترم سامعین، اس بستی سے ملتا جلتا حال ہمارا بھی ہے، کیوں جی ہے یہ نہیں؟ کتنی اچھی معیشت چل رہی تھی، کتنا اچھا سسٹم چل رہا تھا، کیا ہو گیا ایک دم دریا بکھر گئے، کیا ہو گیا ایک دم آسمان کے تیور بدل گئے، کیا ہو گیا ایک دم بادلوں کے تیور بدل گئے، کیا ہو گیا مہنگائی عروج کے اوپر چلی گئی۔ یہی ہوا، ہم خدا کے باغی اور اس کے نافرمان ہوئے، اللہ نے تیر تو نہیں چلانے، اللہ نے توپیں تو نہیں چلانی، یہی خدا کے عذاب ہیں، اور انہیں سمجھو اور من حیث القوم اللہ سے توبہ استغفار کرو تاکہ یہ سارے کے سارے عذاب ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا، کتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا۔ دنیا میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو